استاد اپنے شاگرد کی کبھی تعریف کرتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے، تعلیم اچھی کی ہوتی ہے، اور شاگرد پہ استاد ناز کرتا ہے۔ اچھا مرید، صالح مرید ہو، پیر بھی اس پہ ناز کرتا ہے۔ اولاد اچھی ہو، بچی اچھی باکردار ہو تو ماں اس کی قسمیں اٹھاتی ہے، بااخلاق بیٹا ہو تو باپ بھی سر اٹھا کے بازار میں پھرتا ہے۔ یہ تو باپ اور اوپر والے لیول کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ اس سے پوچھا ہو کہ بیٹا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ وہ ضرور کہے گا فنکار کسی کا نام لے لے گا، کسی گلوکار کا نام لے لے گا، کسی ایسے بندے کا نام لے لے گا جو معاشرے میں جس کا مقام اچھا نہیں ہے، اس کے گلے میں ہڈی کی طرح ایک چیز پھنس جائے گی۔ کبھی نہیں کہے گا اے ابا جان میرے آئیڈیل آپ ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل کیوں نہیں بن سکے؟ ہمارا کردار ایسا کیوں نہیں تھا؟ صبح شام ہم کرتے رہتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ساری زندگی اسی اولاد کی خاطر صبح شام بھاگتے ہیں، لیکن وہ بچہ کبھی نہیں کہتا اے ابا جان آپ میرے آئیڈیل ہیں، میں اپنی زندگی آپ کی زندگی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کسی صحابی یا ولی کا نام نہیں لے رہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام نہیں لے رہا۔ وہ کردار جو رات دن اس بچے کے سامنے ہے، وہ بچہ اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ بچے اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیتی؟ وجہ یہی ہے نہ باپ آئیڈیل بننے کے مطابق ہے، نہ ماں اس کردار کے حامل ہے کہ وہ آئیڈیل بن سکے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر نہیں سکے، اپنے آپ کو اتنی مقام پر نہیں لے جا سکے کہ ہم اپنی اولاد کی خاطر آئیڈیل بن سکیں۔ خدا را اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ جب ہم اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے تو ہماری اولاد